آپ ساتھی اس ماہ مبارک کے اندر مستقل اور تقریباً ہر نماز میں ہی علماء کرام سے مستفیض ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہم نے اس مہینے میں سن لیا ہے، اب ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ لوگوں کے سامنے، آپ ساتھیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنا حصہ ملانے کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ شیخ عبدالغفار میو صاحب حفظہ اللہ تعالی سے بھی ابھی ہم مستفیض ہوئے ہیں، یقیناً آپ ساتھی بھی تھک چکے ہوں گے، پھر ماشاءاللہ آپ نے نماز تراویح بھی ادا کی ہے۔ بس کچھ باتیں اپنے آپ کو، آپ ساتھیوں کو بطور نصیحت کے سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، نہ دعا کی فضیلت بتاؤں گا، نہ کس وقت کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے یہ بھی نہیں بتانا ہے۔ اصل میں دعا کے حوالے سے ہمیں کچھ شکایات ہیں، ہو سکتا ہے وہ شکایات آپ ساتھیوں کو بھی ہو اپنی دعاؤں کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مزاروں کے حوالے سے، باباؤں کے حوالے سے دوگلی یا جس کو آپ شرک کہتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ ہم ان کی بھی بات نہیں کرتے جو سنت کے مطابق دعائیں نہیں کرتے، جن کو دعاؤں کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ بات ہے ہماری، اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں الحمدللہ دعاؤں کے آداب کا بھی پتہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ بات ہے ہماری، کئی ساتھی ایسے ملیں گے جن کو 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں ہم دعائیں کرتے ہیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، ہر فرض نماز کے بعد جب ہمیں ملتا ہے موقع، انفرادی طور پر اہل علم سے، علماء کرام سے ہم دعائیں کرواتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ بس یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ جبکہ ہمارا دین، دیکھیں دین اسلام کوئی قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے اسلاف کے حوالے سے سنا۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے اسلاف، ان کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا کہ بس اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا، بڑی جلدی کے ساتھ۔ کیا اس طرح کا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایمان بھی ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ اس نے تو خود اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ یا ایسا بھی نہیں ہے، اس وقت
اللہ تعالیٰ کا مزاج نعوذ باللہ کچھ اور تھا، آج مزاج کچھ اور ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا اپنے اسلاف کے بارے، امام احمد رحمہ اللہ مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ہو گئے ہیں میرا بیٹا لاپتہ ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ اغوا ہو چکا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو آپ بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اوصیک وإیاہ بقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس لیے کہ اس نے بتایا کہ میں بھی پریشان ہوں، مجھ سے زیادہ میری گھر والی پریشان ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، بچے کی جدائی کا غم کیسے برداشت کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا خالی آتی ہی نہیں ہوگی بلکہ ہم پڑھتے بھی ہوں گے۔ فرمایا کہ جاؤ آپ بھی اپنی گھر والی کو بھی کہو کہ یہ دعا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ چھوٹی سی دعا کہ یہ دعائیں ہم نہیں پڑھتے۔ آئے دن ہمارے بچے اغوا نہیں ہوتے، کبھی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، کبھی بچے اغوا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت ایسی ہے، اگر زمین پر تمہارا بیٹا زندہ ہوا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے گھر پہنچا دے گا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمیں نہیں آتی، ہم پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی گھر گئے اور کہا کہ بیوی کام بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ابھی سے یہ پڑھنا شروع کرو۔ دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے چند دن گزرے تھے، اس کا بیٹا واپس آ گیا۔ اب یہ حدیث میں نہیں ہے کہ 10 دن 20 دن مہینہ، چند دن گزرے، بیٹا واپس آیا، اور کس طرح آیا؟ 4000 بکریاں ساتھ لے کر آیا۔ 4000 بکریاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 4000 بکریاں بٹھایا، حال احوال لیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے اغوا کر لیا تھا، اور جس علاقے میں لے کر گئے وہ ڈاکوؤں کی آماج گاہ تھی، وہاں ڈاکو لٹیرے قسم کے لوگ لوگوں کے جانوروں کو چرا کر اٹھا کر لے کر آتے، اب ان کو چرانے کے لیے ہم جیسے نوجوانوں کو اغوا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پورے علاقے میں چوفیر چوکیاں بنا رکھی ہیں، ہر چوکی پر اس کے کارندے گارڈ بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے دن ہماری راتیں ان چوکیوں کے درمیان سے بس یہ ہمارے دن راتیں گزرتی تھی۔ انہوں نے ہمیں جانور بکریاں بھیڑیں دیے ہوئے ہیں، ان کو چراؤ، سارا دن ہم چراتے، اور وہ 24 گھنٹے ہمیں واچ کرتے۔ وہ گارڈ، وہ نگران 24 گھنٹے ان کی نگرانی میں ہم بکریاں چراتے۔ ایک دن کیا ہوا، میں بکریاں لے کر چرانے کے لیے نکلا، اچانک کیا دیکھا؟ تمام چوکیاں مجھے خالی نظر آئی، کسی چوکی پر کوئی ایک گارڈ نہیں بیٹھا ہوا۔ وہاں سے میں نکلا، نکلتے نکلتے حتیٰ کہ میں یہاں گھر پہنچ گیا، اور اللہ کی قسم پورے راستے کسی چیز نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، میں یہاں پہنچ گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ بتا، یہ جس دن تجھے ساری چوکیاں خالی نظر آئی، آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، اندھے ہو گئے، کہاں چلے گئے، یہ بتا وہ دن کون سا تھا اور وہ وقت کون سا تھا؟ بیٹے نے وہ دن بتایا، وقت بتایا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ پہلا دن تھا، وہ پہلی گھڑی تھی جس گھڑی میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ دعا
تو یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے بارے آپ نے سنا علماء کرام سے کہ معتصم باللہ بادشاہ نے، جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بلایا گیا، کہا کہ احمد، یہ پوری علماء سو کی ٹیم ہے جنہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ تلواریں ہیں، یہ نیزے ہیں، اب تم ہی مان جا کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، ورنہ یہ تلواریں دیکھ لیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ وہاں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے منانا ہے ان تلواروں سے، ان دھمکیوں سے میں نہیں مانتا، یہ جعلی ملاؤں کی ٹیم سے مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ ائتونی بشیء بکتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقول بہ، اگر مجھے راضی کرنا ہے، منانا ہے، قائل کرنا ہے، قرآن کریم کی آیت دکھاؤ یا اللہ کے رسول کی حدیث دکھاؤ، میں مان جاؤں گا۔ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ورنہ مجھے نہیں منا سکتے۔ ایک عظیم امام ہے امام میمون، وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بھی تھا، بادشاہ کی اس دربار میں بھی تھا۔ جلاد کو بلایا گیا، بادشاہ نے ایک بہت بڑی ٹیم جلاد کی بلائی، اور جلاد سے ایک ہی بات کہی، اپنے اپنے ہاتھوں میں کوڑے لہو اور صرف ایک کوڑا مارنے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ ہر جلاد ایک کوڑا برسائے گا، اس لیے کہ پہلی ضرب میں جو قوت طاقت ہوتی ہے دوسری تیسری میں نہیں ہوتی۔ ایک کوڑا مارنا ہے، تمہاری جتنی طاقت ہے پوری آزما دو۔ ایک تو جلاد کا کوڑا، اور پھر وہ کوڑا ہماری پاکستان کی جیلوں کا کوڑا نہیں تھا۔ جس دن امام صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے نا، پوری دنیا کے لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے بغداد کے اندر، اور بالخصوص اس جیل میں گئے جس جیل میں امام صاحب رحمہ اللہ کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ محدثین کی جماعت اس کوڑے کو دیکھ کر چیخ جاتی ہے، چیخیں نکل گئی۔ کیوں؟ وہ کوڑا ایسا تھا کہ مارنے والا جلاد خود کہتا ہے اللہ کی قسم، یہ کوڑا اگر کسی صحت مند ہاتھی پر بھی برسایا جاتا وہ بھی چنگار کر بھاگ جاتا۔ امام احمد بن حنبل کیسے برداشت کرتے؟ کوڑا مارا گیا۔ امام میمون کہتے ہیں جب پہلا کوڑا امام صاحب کو لگا، امام صاحب نے کہا بسم اللہ۔ دوسرا کوڑا مارا، امام صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا کوڑا مارا گیا، امام صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیں جو تکلیف آپ کو دنیا میں آتی ہے یہ آپ کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ امام میمون کہتے ہیں جب 19واں کوڑا امام صاحب رحمہ اللہ کی مبارک پیٹھ پر برسایا گیا، کوڑا بھی 19واں، جلاد بھی 19واں، کیا کمر کی حالت ہو رہی ہوگی؟ امام میمون کہتے ہیں قمیص کے چیچڑے اڑ گئے۔ جس طرح بارش کے نیچے کوئی شخص کھڑا ہوا ہو، نیچے کس طرح پانی جمع ہو جاتا ہے، اس طرح امام صاحب کے نیچے خون کے ندیاں بہہ رہی تھی، خون کے فوارے پھوٹ پڑے ہیں۔ جسم کی کوئی ہڈی محفوظ نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، کمر چکنا چور ہے۔ میں نے کیا دیکھا، امام صاحب رحمہ اللہ کی جو شلوار ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ کی ناف سے نیچے اترنے لگی۔ اصل بات یہ بتانے کی ہے، ناف سے نیچے اترنے لگی، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے، جسم میں طاقت نہیں ہے۔ امام میمون کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کچھ ہونٹوں کو حرکت کی، ہونٹ ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ ہے۔
اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، جو نیچے شلوار کھسک رہی تھی اسی وقت وہ شلوار اوپر آ گئی، شلوار اوپر آ گئی، حتیٰ کہ امام صاحب رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی میں وہاں موجود تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ امام صاحب آپ نے اس وقت دعا کیا مانگی تھی، بس یہ پوچھنا تھا۔ ہوش آتے ہی دیکھا امام صاحب رحمہ اللہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے جس وقت اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تھا، ہونٹوں کو حرکت دی تھی، پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ دعا کیا کی تھی، تاکہ تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت ہم بھی یہ دعا مانگیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میمون میں نے تو کوئی دعا مانگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے تو ایسی کوئی دعا نہیں کی، بس اتنا کہا اللہم ان کنت تعلم انی علی السلام، اے اللہ اگر تو جانتا ہے احمد بن حنبل حق پہ ہے، اس مجلس میں مجھے ننگا ہونے سے بچا لے۔ کتنی بڑی دعا ہے یارو، کتنی لمبی دعا ہے، ہمیں تو زندگی گزر گئی دعائیں کرتے ہوئے۔ رمضان المبارک کی کوئی سحری، کوئی افطاری ہم نے نہیں چھوڑی، شکایت یہی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے مختصر دعا کی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں حق پر ہوں، قرآن تیری مخلوق نہیں ہے، تیری کلام ہے، مجھے ننگا ہونے سے بچا لے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں ہماری بھی ہیں، ہاں ان کی دعاؤں میں اور ہماری دعاؤں میں فرق نہیں ہے، بلکہ ان کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں فرق ہے۔ بس اصل نقطہ یہ ہے، فرق یہ ہے ہمارے جو اسلاف تھے نا ان کا جو ظاہر تھا وہی باطن تھا، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ہمارے اسلاف جو مزاج ان کا رمضان المبارک میں ہوتا باقی 11 مہینے یہی مزاج رہتا، ہمارا رمضان المبارک میں مزاج بدل جاتا ہے، ہماری ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، باقی 11 مہینے ہمارا مزاج جب ہم دکانوں پر ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں ہمارا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے، ان کا جو ظاہر تھا وہی باطن تھا، جو صورتحال ان کی مسجد میں ہوتی تھی وہی مزاج ان کا مارکیٹ میں، بازاروں میں، دکانوں پر ہوتا تھا۔ ہماری مسجد میں کیفیت کچھ اور ہے، ہمارا مسجد میں مزاج کچھ اور ہے، دکان پر سب سے بڑے لٹیرے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، چوٹی کے جھوٹے سب سے زیادہ ہم نظر آتے ہیں، مسجد میں پہلی صف کے نمازی۔ یارو ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ ہمارا تو مزاج ہی نہیں ملتا، ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے، ہمارے اعمال کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اللہ کی قسم ہے۔ خلاصہ کلام بس اتنا ہے کہ بس ہم نے نیچے گند ہے، کچرا ہے، بدبو ہے، گند ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، بس اس کے اوپر ہم نے مصلی بچھا کر ہماری عبادتیں اس مصلی کے اوپر ہے۔ بس ہلکا سا مصلی کو، جائے نماز کو اگر ہم ہٹا دیں، نیچے بدبو ہی بدبو ہے، گند ہے۔ اس گند کو ہمیں صاف کرنا ہے، تب تو ہمارے یہ عبادتیں، ہمارے قیام،